یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر پھینکے جائیں گے شعلے بھڑکتے ہوئے آگ کے، ونحاس، اور دھواں ملا ہوا، وہ آگ جس میں کہ دھواں ملا ہوا ہو، فلا تنتصران، پھر تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء، جب آسمان پھٹ جائے گا، فکانت وردۃ کالدہان، تو ایسے ہو جائے گا گلابی رنگ کا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے، جب تیل کو صاف کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جو تلچھٹ رہ جاتی گلابی رنگ کی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، تو اس روز کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گناہوں کے بارے میں، نہ انسانوں سے نہ جنوں سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حساب کتاب بھی ہوگا، لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا اس کا انجام۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، چنانچہ کئی جگہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے، میدان قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہوگی۔ اس کی مثال بہترین ہوتی ہے ہائی سکولز کے اندر، ہر سال جب ڈکلیئر کرتے ہیں امتحان، سالانہ امتحان کا نتیجہ، تو جب کھڑے ہوتے ہیں طالب علم سننے کے لیے، تو بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیل ہونے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے لکھ کر کے آئے تھے ہم، اور بعض کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں، انہیں اگر فکر ہوتی ہے تو اس کی کہ میں فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا، بس اس کی تشویش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ انہیں کوئی اندیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیل ہو جائیں گے۔ تو فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، اس دن پوچھا جانا ضروری نہیں ہوگا کسی سے بھی، نہ جن سے نہ انس سے، ان کے گناہ کے بارے میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان یعرف المجرمون بسیماہم، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، چہرے ان کے اترے ہوئے ہوں گے، انہیں تو معلوم ہوگا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر ان کو پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے، یعنی ہر ایک کو کوئی فرشتہ جو ہے وہ ادھر سے اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا اور ادھر سے اس کی ٹانگیں پکڑ کر ٹاس کرے گا اسے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، جب پھینکا جائے گا اسے جہنم، یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے رہے تھے وہ لوگ کہ جو جھٹلانے والے تھے۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، جسے مجرم گناہگار جھٹلاتے رہے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اب وہ چکر لگاتے رہیں گے، اس آگ سے نکلیں گے، پانی پینا چاہیں گے تو وہ پانی کھولتا ہوگا، حمیم آن، کھولتے پانی کے اور اس آگ کے درمیان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب یہ تو اہل جہنم کا انجام ہے جو یہاں بیان ہو گیا۔ یہاں جنتیوں کے انجام سے پہلے ان کا بیان ہے، سورہ واقعہ میں پہلے جنتیوں کا بیان آئے گا اور پھر اہل جہنم کا بیان آئے گا، ترتیب عکسی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو بھی اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، لرزا و ترسا رہا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ دو جنتیں کیوں کہی گئی؟ اس کے لیے جو توجیہ میری سمجھ میں آئی ہے اس میں مجھے خاصا اطمینان ہے، انشراح ہے، کہ جنتیں جو جنوں کے لیے ہوں گی وہ علیحدہ جنت ہے، انسانوں کے لیے علیحدہ ہے۔ ظاہر بات ہے دونوں کے احساسات جدا ہیں، دونوں کے ذوق جدا ہیں، دونوں کے مذاق جدا ہیں، لہذا ایک جنت ہے کہ جو انسانوں کے لیے ہے اور ایک جنت ہے کہ جو جنات کے لیے ہے۔ ایک ہی طرح کی چیزیں ان دونوں کے لیے پلیزنٹ اور ان دونوں کے لیے جو ہو سکتی ہیں مسرت اور سرور آمیز، وہ ایک طرح کی نہیں ہو سکتی، ان کے تقاضے مختلف ہوں گے۔ تو لمن خاف، جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جنتیں فراہم کر دی اللہ نے، وہی تسلیہ کا صیغہ ہے کیونکہ یہاں جنوں اور انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے مسلسل۔ یہ جو جنتان ہوں گی یہ ابتدائی جنتیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اس کے بعد دو اور جنتیں ہوں گی، تو جنتیوں کے دو درجے ہیں، ان میں جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے، تو چار ہو گئے۔ کمتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو، اور برتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو، تو دو اور دو چار۔ تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں چار جنتوں کا ذکر ہے۔ پہلے یہ کمتر درجے کے جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اس کی بہت سی شاخیں ہوں گی اس جنت کی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں میں چشمے ہیں۔ اب عینان، ایک ایک جنت میں ایک ایک چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے۔
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور ان دونوں میں ہر طرح کے جو میوے ہیں ان کی دو دو قسمیں ہیں، جوڑے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِن اسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور وہ وہاں تکیہ لگائے ہوں گے، سہارا لگائے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جن کے استر بنے ہوئے ہوں گے گاڑھے ریشم کے. استر ہوں گے گاڑھے ریشم کے، تو جو ان کا اصل جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کس شے کا ہوگا؟ گویا کہ وہ تمہارے تصور سے باہر ہے. وجنى الجنتین دان، اور دونوں جو باغ ہیں دونوں جنتوں کے، ان کے جو پھل ہیں میوے وہ جھک رہے ہوں گے نیچے کو ہوں گے، تاکہ آرام سے جنتی جو ہے جو چاہے حاصل کر لے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان جنتوں میں ہوں گی وہ عورتیں کہ جن کے نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی. عورت کے اندر شرم اور حیا جو ہے اس کا خاص زیور ہے، یہ خود اس کے حسن کا ایک حصہ ہے. تو نگاہوں کا نیچا ہونا یہ اصل میں حیا اور شرم کی علامت ہے، نیچے نگاہ والی. لم یطمثن انس قبلہم ولا جان، ان کو چھوا نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے، ان سے پہلے. یعنی ظاہر بات ہے کہ جو جنوں کی جنت ہے اس میں ان کی مناسبت سے ان کے لیے بیویاں ہوں گی، اور جو مردوں کی انسانوں کی جنت ہے ان کے لیے ان کی مناسبت سے ہوں گی. اور وہ جو ہوں گی جو جنت جو جنات کی ہے ان میں جو بھی ان کے لیے ہوں گی ان کی بیویاں انہیں بھی کسی جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگا. اور اسی طرح انسانوں کے لیے جو جنت ہوگی اس میں جو ان کی بیویاں دی جائیں گی ان کو کسی انسان نے پہلے نہیں چھوا ہوگا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، وہ جو ہوں گی بیویاں دی جائیں گی ان جنتوں میں وہ ایسے ہوں گی جیسے لال اور مونگے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، کیا احسان کا، بھلائی کا، نیکی کا بدلہ احسان اور بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے احکام کی پابندی میں جو کچھ بھی انہوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بدلہ انہیں دینا ہے انہی صورتوں میں. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان سے پرے دو جنتیں اور ہیں. اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، پہلی جنتیں کن کی ہیں، دوسری جنتیں کن کی ہیں. اس لیے کہ اس کے لیے دو الفاظ جو آئیں گے سورہ واقعہ میں آئیں گے کہ ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک مقربون ہے. ایک وہ ہے جو آگے اللہ کے بہت ہی مقرب بارگاہ ہو جاتے ہیں، اولئک المقربون، اور ایک وہ ہے کہ جو داہنے والے ہیں اور ایک ہے شمال والے. تو ایک تو ہے بنیادی، یہ گمراہ تھے، یہ جہنمی، یہ نیک تھے، اور یہ جو ہے جنتی ہیں. لیکن ایک ہے بہت آگے والے، فالسابقون السابقون اولئک المقربون، وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں، وہ جو بلندتر نیکیوں والے ہیں، بلندتر مقامات والے ہیں. جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، تو دو درجے ہو گئے تھے. تو اس طرح یہاں پر جو میرے نزدیک پہلی جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ در حقیقت ہے جو کم تر جنتی ہیں، اصحاب الیمین. اور اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنت ان کی کہ جو مقربین بارگاہ ہے، سابقین. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دونوں کو پرے اور دو جنتیں ہوں گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ بھی دو ہوں گی، ایک جنات کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے. مُدْحَامَّتَانِ، بڑے گہرے سبز رنگ کی جنتیں ہوں گی. سبز کاہی جسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے، گہرا سبز، سیاہی مائل سبز، اتنی گہرا سبز ہو کہ سیاہی مائل ہو جائے. یہ میں ابھی عرض کروں گا، اس کی ایک خاص پس منظر ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ، اس میں میوے ہیں، کھجوریں ہیں، انار ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ یوں سمجھیے کہ ایک تو ہے خالص عربی ذوق، اور عرب کا جو ایک خاص ماحول تھا، اور خاص طور پر عرب کا وہ علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے، حجاز پہاڑی علاقہ ہے. اس میں جب آتے تھے چشمے اور جب بہہ جاتی تھی وادیاں تو ابلتی ہوئی پہاڑی چونکہ چشمے جیسے ہوتے ہیں، پہاڑی نالے، تو ان کے اندر جوش و خروش ہوتا ہے. اور دوسرے کہ وہاں پر جو باغات ہوتے تھے کھجور کے درخت، اور وہاں پر وہ سبزی جو رنگ ہے ان کا وہ سبزی مائل گہرا،
اور اسی کے اندر پھر جو چھاؤں ہے، تو جو ان کا تصور ہے، ایک عربی ذوق ہے، ایک عجمی ذوق ہے۔ وہ عجمی ذوق ہے جو پہلے بیان ہوا ہے، عربی ذوق ہے جو اب بیان ہو رہا ہے۔ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب کے اندر کھجوریں ہیں، انار ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، فیہن خیرات حسان، اس میں ہوں گی بہت ہی اچھی عورتیں نہایت خوبصورت۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، حور مقصورات فی الخیام، اب یہاں حور کا لفظ آیا، پہلے میں نہیں آیا ہے۔ پہلے میں یہ تو آیا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، لیکن لفظ حور یہاں آیا ہے۔ اسی کو نوٹ کریں گے کہ سورہ واقعہ میں بھی ایک کے ساتھ حور کا لفظ آئے گا، دوسرے کے ساتھ نہیں۔ حور مقصورات فی الخیام، اب یہ بھی عرب پس منظر ہے، خیموں میں رہنے والے۔ وہ حوریں کہ جو خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی۔ ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو عام طور پر شہر بہت کم تھے پورے عرب کے اندر، حجاز کے اندر بہت کم، جو عام طور پر جو آبادیاں تھیں وہ خیموں میں رکی رہنے والیاں۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، وہ شمع محفل نہیں بنتی بلکہ وہ چراغ خانہ بنتی ہیں۔ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے۔ یہ ان دونوں کے میرے نزدیک علیحدہ علیحدہ، جنات کی جو جنت ہے ان میں جو ان کے لیے عورتیں اور بیویاں فراہم کی جائیں گی انہیں کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے، اور جو انسانوں کے لیے جنت ہوگی وہاں جو انہیں بیویاں دی جائیں گی اور حوریں دی جائیں گی انہیں کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے سبز مسندوں پر اور بڑے قیمتی نفیس بچھونوں پر۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو بہت ذی الجلال بڑائی والا ہے اور اکرام عظمت والا ہے۔ اب اس میں آپ نے دیکھا نبی، رسول، کتاب، کسی کا کوئی تذکرہ نہیں، اللہ اور آخرت، جنت اور دوزخ، باقی اللہ کی کریٹو جو اس کی ایکٹیویٹی ہے، آیات آفاقیہ، آیات انفسیہ، تذکیر بآلاء اللہ، ان کا ذکر ہے۔ تو منفرد ہیں یہ صورتیں دونوں اس اعتبار سے، اور جوڑا ہونے کے وہ نسبت آپ کو بڑی نمایاں نظر آئے گی اس میں۔ وہ مضامین جو یہاں آئے ہیں ایک ترتیب سے، یہاں اس کی عکسی ترتیب